تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام فکر و خیال دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام مختلف موضوعات، ثقافتی، تاریخی، ادبی اور شعری حوالوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور ماحولیاتی حوالوں سے بھی بہت سے موضوعات جو ہماری فکر و خیال کا احاطہ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں محقق، نقاد، شاعر ڈاکٹر شاکر کنڈان۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ چونکہ پہلا پروگرام ہے تو بسم اللہ یعنی اسم اعظم سے ہم نے اس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ جو کلمات ہیں جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کا متن کا بھی حصہ ہے، سورہ نمل میں اور سورہ ہود میں یہی الفاظ یعنی بسم اللہ مجریہا سورہ ہود میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر قرآن کی ہر سورت یعنی ہر فصل کی جو شروعات ہے وہ اسی سے ہے۔ اس کی اسرار و رموز کیا ہیں، اس میں ایسی مخفی کیا راز ہیں، اس کی خصائص کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم، یہ تینوں اسماء کتنے مبارک ہیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ یہ 19 حروف ہیں اور ان 19 حروف کے الگ الگ جو ہے وہ مطالب بیان کیے گئے ہیں، مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا شروع سے لیتے ہیں کہ بے کیا ہے۔ بے کا مطلب جو ہم لیتے ہیں یہاں شروع میں لیتے ہیں وہ ہے یا تو ابتدا کرنا، یا بے کا مطلب ہے ساتھ، شروع۔ اس کے علاوہ ایک حدیث شریف ہے، ابن مردویہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد نے انہیں کہا کہ لکھیے بسم اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ تو بسم اللہ کا انہوں نے جو استاد نے کہا کہ بسم اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بے کا مطلب ہے بہا، یعنی بہت بلند، بلندی والا، اور بہا کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بلندی والا ہے، اس سے بلندی والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد وہ الرحمٰ کے مطلب بتاتے ہیں کہ الرحمٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں رحم فرمانے والا ہے، رحمان ہے۔ تیسری چیز جو ہے الرحیم ہے۔ الرحیم کا مطلب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا وہ یہ تھا کہ الرحیم مطلب ہے کہ آخرت کے دن، محشر کے دن اور اس کے بعد جو آخرت ہوگی اس میں بھی آپ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل رہیں گی، اور سب سے بڑا رحم فرمانے والی وہ ہستی ہے۔ تو یہ تو وہ مطلب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد کو بتایا۔ ابھی کچھ محدثین جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور ضعیف وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسی چیز مجھ پر نازل فرمائی گئی ہے، یا ایک ایسی آیت مجھ پر نازل فرمائی گئی ہے جو کسی اور پیغمبر پر نہیں فرمائی گئی، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی ابتدا میں بتایا گیا کہ یہ ہر سورت کی ابتدا میں یہ آیت شامل کی گئی، لیکن واحد سورت توبہ ایسی ہے جس میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کی وجوہات بھی کچھ ایسی ہیں کہ سورت توبہ کی جو مضامین ہیں وہ تھوڑے سے ہٹ کے ہیں، اور ان مضامین کے تبدیل یا ان کے ہٹ کے ہونے کی وجہ سے، یا ہٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے بسم اللہ کو وہاں نہیں نازل کیا گیا، لیکن بسم اللہ کے پورے اس آیت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی 114 کو پورا کرنے کے لیے سورت نمل میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت یا وہی جو نازل ہوئی وہ یہ تھا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کا نام لے کر پڑھو جس نے اس کائنات کو، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ برکتوں والی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے کہ جس چیز پر یا جس نیک کام اور جائز کام پر میرا نام لے کر شروع کیا جائے جس کام کو، تو اس میں برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بحیثیت مسلمان کے ہم جب بھی کسی چیز کی
ابتدا کرتے ہیں تو ہم اس کے آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرتے ہیں۔ اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اگلا لفظ میم کے بعد آتا ہے اللہ۔ ابھی اللہ ایک ایسا وسیع لفظ ہے اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کسی صورت بھی کم نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ایک کائنات کا وہ واحد لفظ ہے جس کو ہم توڑ کر بھی پیش کریں تو اس کے مفاہیم اور معانی میں ہم کوئی اختلاف نہیں کر سکتے۔ مطلب جیسے کہ ہم اللہ ہے، اللہ کا اگر الف الگ کر دیا جائے تو پھر للہ رہ جاتا ہے، اور اللہ کا مطلب ہے اسی کے لیے، یعنی وہی ذات ہے جس کے لیے سب کچھ ہے۔ ابھی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو لام کو جب ہم الگ کرتے ہیں تو لہو رہ جاتا ہے، تو لہو کا مطلب ہے کہ اسی کے لیے، یعنی اسی کا ہے سب کچھ۔ اور پھر جب ہم لام کو دوبارہ بھی الگ کر دیتے ہیں تو پھر ہو رہ جاتا ہے، اور ہو کا مطلب یہی ہے کہ وہی ذات ہے جس کا جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ذاکرین کو دیکھتے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں تو وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ اور ہو کو الگ الگ پڑھتے ہیں، اور ہو اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہے کو جب ہم الگ کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس اللہ رہ جاتا ہے کیونکہ اوپر کھڑی زبر ہے، تو اللہ کا مطلب وہی ذات ہے۔ لام کو جب ہم کہتے ہیں تو باقی ہمارے پاس اللہ رہ جاتا ہے، یعنی لام الگ کرنے کے بعد ہمارے پاس ال رہ جاتا ہے۔ اور ال کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک مخصوص ایسا لفظ ہے جو کہ خاص ہستیوں کے لیے خاص چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم کسی خاص چیز کا نام لیتے ہیں، الحمد ہے، تو جب ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے ال لگاتے ہیں، تو ال اسی لیے ہے کہ یہ اس کی ذات کے لیے ہے واحد۔ اور جب الف رہ جاتا ہے تو الف کا مطلب کہ وہ حضرت سلطان بہو والی بات ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی ہو تے مرشد من میرے وی لائی ہوئی، یعنی وہ چمبے کی بوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو ہم کسی صورت بھی اس کے مفاہیم کو کم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد الرحمن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ابتدا میں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الرحمن اس جہان کے لیے بھی اور اگلے جہان کے لیے رحمان یا رحمتوں والا ہے، رحمت نازل۔ دوسرا ہمارے یہاں اردو میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ رحمتوں والا، بہت زیادہ رحمان ہے وہ۔ اور اس کے بعد الرحیم جو ہے، الرحیم یعنی اس دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن جو وہ دن ہوگا محشر والا دن جس کا امتحان بہت سخت ہے اور ہم سب تمام لوگ اس امتحان سے گھبراتے ہیں، تو جب اس دن کی بات ہوگی تو اس دن بھی وہ رحیم ہی ہوگا، وہ اس دن قہار یا جبار نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی صحیح تو کچھ خاص لمحوں کے لیے یا خاص کیسز کے لیے ہوگا، لیکن اصل اس کی ذات جو ہے وہ رحمان کی ہے، اور اس دن بھی وہ رحیم ہوگا۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے اتنی قوت دی، جب میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں 70,000 آدمی بخش دوں گا، تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یہ 70,000 آدمی کیسے، یہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 میں ہر بال کے بدلے 70,000 پھر ہوگا، تو آپ نے کہا یہ بھی بہت تھوڑی تعداد ہے، تو آپ نے فرمایا ان 70,000 کے ہر بال کے بدلے پھر 70,000 ہوگا۔ تو یعنی یہ بخشش کی ایک وہ انتہا ہے کہ ممکن ہے کوئی آدمی جو ہے یا کوئی خاص کر ہمارے ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا تو یہ ایک یقین ہے اور ایمان ہے اس پہ کہ یہ ہر حالت میں ہر آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میاں صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، ہاں اونچیاں شانہ والے، بالکل، فضل کرے تے بخش جاون میں ورگے منہ کالے۔ اور یہی سے مجھے ایک یاد آیا کہ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم جو ہے، یعنی زبانیہ کا لفظ انہوں نے استعمال، زبانیہ کا لفظ جو جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جہنم کے 19 دروازے جو ہیں وہ وہاں 19 داروغے ہوں گے، یعنی جب بھی آپ وہاں جائیں گے تو وہاں جو بھی داروغہ گا، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں گے تو جیسے میں نے آپ کے سے پہلے عرض کیا کہ اس کے 19 حروف ہیں، تو ان 19 حروف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 19 دروازے اور 19 داروغے جو ہیں وہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اور آپ کو اجازت دے دیں گے کہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت کی طرف جائیں، یعنی وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنے گی جہنم کے لیے۔ وہ 19 حروف جو ہیں، وہ 19 داروغے جو ہیں وہ آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت سے اس کے مفسرین نے اس بیان کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری ایک کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے، اسی طرح غالباً طحاوی کی ایک پوری کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مختار شاہ کی ایک کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، یعنی اس کی تفسیر میں بہت سی کتابیں جو ہیں وہ صرف ایک اس آیت کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اگر کتاب نہیں لکھی ہے لیکن اس کی پہلی آیت جو مطلب یہ سورت ہے الحمدللہ، اس پہ جب اس کی بحث کی گئی ہے تو اس میں بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک بات یہاں میں اور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہماری دراصل پوری توجہ جو ہوتی ہے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جی پہلی آیت جب نازل فرمائی تو اس میں کہا اقرأ، یعنی ہم اقرأ پہ جا کر اس کو روک دیتے ہیں کہ پڑھیے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ یہ ایک لال رنگ کا کپڑا تھا جس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، یعنی یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کہا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، بلکہ آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ دوسری دفعہ جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ جب تیسری دفعہ آپ کو کہا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اللہ کا نام لے کر جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، یہ کل چیز ہر چیز کو تخلیق کیا، تو اس وقت آپ نے فوراً پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے پوری سورت جو ہے جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو علوم سیکھتے ہیں، ہم جن علوم کی بات کرتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں، تو ان میں جب تک اللہ تعالیٰ کے نام کو شامل نہ کیا جائے وہ بے برکت ہی رہتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس میں مذہب یا دین نہیں آتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اگر قرآن مجید کو آپ تفصیل سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو اس میں تقریباً 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو کہ سائنس کے حوالے سے ہیں۔ یہ بگ بینگ کیا ہے؟ ابھی تو اس کا تجربہ ہی ناکام رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کائنات کو میں نے کیسے تخلیق کیا ہے، یہ تو اس کی ابتدا پہلی آ گئی۔ سیال نقطہ تھا رتقا ففتقناہما، بالکل، اس کو پھر ایک طرح سے پاڑا گیا، اچانک سے دھماکہ ہوا، اور یہ اور پھر کن فیکون کا ایک سلسلہ ہے۔ جی بالکل، تو وہ سلسلہ جو اس دن شروع ہو گیا تھا یہ تو۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کل جو قرآن ہے اور قرآن کا جو سارا علم ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور وہ سمٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اس کا سارا علم بے جو نقطہ ہے اس میں سمٹ آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم اور خدا کے جو صفاتی نام ہیں ان کے فضائل اور برکات کے حوالے سے اسی شعر پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ خدا نہیں ہے تو کیا ہے ہمارے سینوں میں، وہ ایک کھٹک سی جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔